السلام علیکم۔ آج الحمدللہ لیکچر نمبر 1 کا اختتام ہو گیا ہے، اور ساتھ میں اینڈ تو اس کے ساتھ ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ پازیٹیو نیگیٹو چارجز کہاں سے آتے ہیں، لیکن گزشتہ 3-4 دن سے کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ مجھے اب خلاصہ شاید کرنا ہی پڑے اس لیکچر کا۔ تو سب سے پہلے ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کچھ یوں ہوا جی کہ وقت سے پہلے لیکچر 1 کے کمپلیشن سے پہلے ہی جگہ جگہ آپ کو پتہ ہی ہے ماحول کیا ہے، تو ثلاثہ کا اور یہ اربع کا اور یہ جھگڑے شروع ہو گئے۔ حالانکہ میں پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ ہمارا مقصد کسی اربع ثلاثہ کو ثابت یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے، درست ثابت کرنا نہیں ہے۔ ہمارا ان سے لینا دینا ہی سچ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو سچ کی کھوج کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کئی چیزیں آبسولیٹ ہو گئیں بغیر کسی مسئلے کے۔ ایٹم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آخری اکائی ہے، اس کے بغیر اس کے آگے میٹر کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جو کہ بہت غلط ثابت ہوا۔ صرف غلط نہیں، بہت غلط ثابت ہوا۔ دوسرا، حکیم جالینوس کا ڈائبٹیز کا جو نوشن تھا کہ جی یہ گردوں کی بیماری ہے جب وہ پانی کو روک نہ پائے، تو کسی نے اس کو ایز سچ غلط نہیں کہا کہ بھئی یہ بالکل ہی غلط ہو گیا، نہیں جی، کسی نے رد بھی نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس 2 نوشنز موجود ہیں۔ ایک ہے ڈائبٹیز انسیپیڈس ہی کہلاتا ہے، انسیپیڈس ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا، لیکن کیا ہے کہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ اینٹی ڈائریٹک ہارمون کیا ہوتا ہے، کہاں سے ریلیز ہوتا ہے، اور گردوں پہ اگر نہ پڑے تو وہ پیشاب کرتا چلا جائے گا، اور وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بیماری ہے، اور ڈائبٹیز جو کہ موسٹلی آج تک لوگ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں تقسیم کرتے ہیں، بہت بڑی گمراہی ہے یہ۔ تو ایسے کئی نوشنز ہیں، جس طرح ارکان یہ عناصر ہیں، دوسرا کہتے ہیں جی ارکان ہیں، جھگڑا اس پہ بھی چلتا رہا۔ 2 نوشنز کو دودھ پانی ہو بھی چکا ہے حالانکہ، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ عناصر بھی عناصر نہیں ہیں، مرکبات ہیں۔ اب اس مرکبات کی بھی مزید تکتیب ہو رہی ہے۔ تو اصل تو ایک چیز کا تو یہ احاطہ کرنا ہے کہ یہ کوئی ہم لوگ کسی چیز کو چپٹ نہیں رہے، کسی چیز کو ہم درست زبردستی ثابت نہیں کریں گے بلکہ اصول کے تحت ثابت کریں گے۔ نمبر 3، ہمارے پاس کھوج رہے گی جس کے سوالات بھی نکلیں گے۔ سوالات پوچھنا ہمارا حق ہے، اور یہ بالکل اس کو نہیں معاف کیا جا سکتا۔ اچھا جی، دوسرا آج کی بات کا موضوع یہ اسی میں سے نکلا تھا کہ طب اسلامی کسے کہتے ہیں۔ طب اسلامی کا تعلق فرقہ واریت سے نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں ہے۔ یہ کل طب کا وہ حصہ ہے جو کہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ اس طب میں ہر ایک چیز کا احاطہ بات کی بات سے نکالتے ہوئے کرتے چلے جائیں جی۔ اس طب اسلامی علم مومن کی متاع گمگشتہ ہے، اسے جہاں پاتا ہے سمجھ لیں بس اس کے باپ کا مال تھا اٹھا لیا۔ اس میں سے پھر چھانٹی کرے گا وہ کہ طب میں اسپیشلی کہ 3 چیزیں نہ ہوں تو وہ اسلامی ہوگا۔ اس کے بعد کی پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیوں پیش آئی اس بات کی۔ طب اسلامی میں پہلی چیز کہ کوئی چیز اس کے اندر مردار اور مکروہ یا حرام نہ ہو۔ اب اس کی ویریس ڈیفینیشنز کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً میرے ہندو دوستوں کے لیے گائے حرام ہے، بالکل حرام ہے، اور گائے کے گن ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا جو اس کے پائے کھاتے ہیں، جو اس کا اجڑی تک کھاتے ہیں۔ تو یہ چیزوں سے ہٹ کے اب اسلام میں پھر کتا، سور، یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو ہر انسان بحیثیت انسان جانور بھی ہر قسم کا کھا رہا ہے، یہ چمگادڑ بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے، کیڑے مکوڑے بھی کھا رہا ہے، فارمنگ کرتا ہے باقاعدہ کیڑوں کی، لیکن کسی مذہب کی وجہ سے، کسی معاشرت کی وجہ سے بعض چیزیں نہیں کھائی جاتی، تو اس کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں جو چیزیں منع ہیں وہ طب اسلامی سے خارج ہیں، تو اس میں آگے چل کے ذکر آئے گا چند ایسی چیزوں کا جو کہ حلال ہو سکتی تھیں لیکن نہیں ہیں حلال، حالانکہ مردار ہیں، وہ ہیں ہی مردار اور اس کو غلط استعمال ہو رہی ہیں۔ دوسرا، طب اسلامی میں کوئی بھی چیز ظلم سے خالی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر 2 نسخے ایسے ہیں۔ ایک، خود سوچیں بھیڑ جب کاٹتی ہے ایک انسان کو اتنا ہاتھ سوج جاتا ہے، تو چڑیا کے ایک چھوٹے سے بیبی پہ جب پر بھی نہیں آئے، تو ایسے نسخے بھی ہیں
جس میں اس کی ٹانگ سے زندہ بچے کا، تو اس کو اس کی زنبور کے جالے کے پاس لے جاؤ، بھیڑوں کے واسپس کے، اور وہ اس کو پر ہلائے گا درد کے مارے، اور وہ اس کو کاٹتی چلی جائیں گی۔ یہ اسلام سے خارج ہے۔ پنیر مائع شتر عرابی ایک نسخہ ہے، وہ ڈیبیٹیبل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سپرنگ کے موسم میں، ربی کے موسم میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ماں کو اونٹ کٹارا کھلایا جاتا ہے، پھر وہ جب وہ بچہ دودھ پینے لگتا ہے تو پھر بھی اس کو اونٹ کٹارا ہی کھلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بدوین چیز ہے، اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ تو اس کے بعد بچے کو اچھی طرح بھوکا کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیختا رہے، چنگھاڑتا رہے، وہ بلکتا رہے بچہ دودھ کے لیے، اور اس کی ماں تڑپتی رہے۔ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ دودھ پی لیتا ہے، پھر اس کو وہیں پہ ذبح کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر جناب علی اس کی آنت کا اور سب حصے کو اٹھائے کر کے تو اس کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کی سائنٹیفک بھی وجہ موجود ہے کہ اس عمر میں بچے کے اندر گیلیکٹیز ہوتا ہے، جو کہ بعد میں نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں تیسرے پہلو کی طرف، انہی سے جڑا ہوا دونوں چیزوں سے۔ ایک تو حلال مردار اور مکروہ کی سمجھ آ گئی، گائے ہمارے لیے حلال ہے لیکن اس کے پانچوں امرت ہمارے لیے شاید درست نہیں ہے۔ میں موتر کے خلاف نہیں ہوں، نہ اس کے سائنٹیفک گنوں سے میں اختلاف کرتا ہوں، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اس کے اندر جیواشنو، جو ان کی جو ٹرمینالوجی ہے آیوروید کی، تو اس میں جیوت تتو ہیں، اس کے اندر جیواشنو ہیں، اس میں رسائن ہیں، بہت سائنٹیفک چیز ہے، گپ نہیں ہے وہ۔ ایون اس کا اسپرش سے ملک میڈ کمپلیکشن، اور اس کے جو ہے نا پسچول تک سے ویکسین بنی اسمال پاکس کی، اس سے ہم کو اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے لیے گائے حلال ہے، لیکن ان کے حساب سے وہ حرام کہلائے گی۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو مکروہ اور حرام وغیرہ سے نکل جائیں گے، دوسرا اس کے اندر ظلم کا مادہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بالفرض آپ نے پنیر مائع شتر عربی بچے کو ضائع کر دیا اونٹ کے، تو چلو ایک توجیہ نکال لیتے ہیں، آج کل تو کچھ بھی کروا سکتے ہیں آپ علماء دین سے، دیکھتے رہتے ہیں، اس بحث میں ہم نہیں الجھیں گے۔ لیکن اگر یہ انسان کی جان بچانے کے لیے ہے، بوڑھے آدمی کو نیوٹریشن پہنچانے کے لیے، اس کے اندر گلیکٹیز تو ہوتا ہے، اس کو وہ توڑ دیتا ہے، بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن نمبر 4، عیاشی کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ انتہائی غیر اسلامی، غیر اخلاقی، اور ہر طرح سے کوئی اس کی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، ماں سے باعث کہ آپ کو پیسوں کا لالچ ہو، اور پیسوں نے آپ کو اتنا اندھا کر دیا ہو کہ آپ کچھ بھی، کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہوں۔ تو طبیب کی جو ہے نا کہتے ہیں جی زبوں حالی ہے، اور طبیب تو سر ان کے آپ تھم نیلز دیکھ لیں، ہڈی توڑنے کا نسخہ اور چیخیں نکالنے کے نسخے، یہ گھٹیا پن کون کر رہا ہے؟ تو اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا، تو وہ تو جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو پھر سے خلاصہ کر لوں، جو 3 چیزیں آپ ڈیڈیوس کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جتنا بھی علم ہے وہ عین اسلامی ہی کہلائے گا، اور اس میں آپ کے پاس بے شمار آپشنز ہیں۔ ڈائریٹکس ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ کیمیکلز ہی ہوں، وہ پودوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جی آج کا ایک خلاصہ سا پیش کیا میں نے اپنے لیکچر کا، اور آگے چل کے میں ایک سیناپسس پیش کر دوں کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں۔ آگے ہم انگریزوں کی لیں گے، جو جن علم میں ہم سے آگے ہیں، وہ اناٹمی میں، فزیولوجی میں، پیتھولوجی میں، ڈائگنوسس میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ ایون کہ میکسیمم طبیب پرائیویٹ میں گروپوں میں آ کے رپورٹس پیش کرتے ہیں، سر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بھائی نارمل ویلیوز تو سامنے لکھی ہوئی ہے، انٹرپریٹیشن، تو اس انٹرپریٹیشن کے لیے پھر اس کا علم بھی ضروری ہے۔ تو علم کسی کا بھی ہو، لیتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انگریز ہم سے آگے نکل گئے اور ہم جمود سے نکل کے انحطاط سے گزر کے زوال میں اتر آئے ہیں، تو اب ہم کو مان لینا چاہیے کہ ہمارے بہت سے نوشنز عناصر ہو گئے، چاہے وہ اخلاط ہو گئے۔ اخلاط میں پھر آپ کیا مزید بتا سکتے ہیں کہ یار بہت سی چیزیں obsolete ہو چکی ہیں، ہم کو ماننا پڑے گا۔ نہیں مانیں گے تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ہو چکا ہے پہلے بغداد کے ساتھ اور بہت سوں کے ساتھ، بڑے علوم آئے اور بہت سے علوم چلے گئے۔ کیوں کہ اس میں مزید سیکھنے کے لیے ہم ایک عقل کل بن کے بیٹھ گئے۔ تو جو اگر آپ ہیں ہی عالم تو پھر آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رٹ لیں جناب اپنے 4 عناصر کو، یا
تین عناصر کو، تین زوایا کو، اور بس کافی ہے پھر تو۔ لیکن کیا وہ احاطہ کر پائیں گے آپ کے بیکٹیریا کا، آپ کے مائکرو بائیوم کو؟ ابھی تک لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کچھ ہم سے بھی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو چوتھا ڈائمنشن ہے ڈائیورسس کا، وہ شاید انگریز کو ہم سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آیوروید میں اور یونانی میں تو صدیوں سے رائج ہے، کوئی اس پہ غور نہیں کرتا۔ تو ہم کو دونوں سے ایک دوسرے سے سمبیوٹک ریلیشن شپ بنانی پڑے گی۔ ہم بالکل پیراسائٹ بھی نہیں رہیں گے، لیکن ہم سچ کی کھوج کریں گے، اور جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری کوتاہی ہے، ہم بالفعل فور اپنی کمزوری مان لیں گے۔ اور جہاں پہ ہم کو اپنا سٹرانگ پوائنٹ نظر آئے گا، مثال کے طور پر لیور کا علاج نہیں ہے انگریزوں کے پاس، وہ صرف لیور کا ٹرانسپلانٹ جانتے ہیں اور لیور کو خراب کرنا جانتے ہیں۔ تو اتنا بڑے آرگن میں جب آپ اتنا بوجھ ڈالیں گے تو لاس، وہ جو اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا آپ جب رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر جگر جواب دے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بینزوڈائزپین گروپ میں ایک ہے میڈازولام۔ اب میڈازولام کی ٹیبلٹ آتی ہے 7.5 ملی گرام کی، انجیکشن آتا ہے 5 ملی گرام کا۔ 1/3 جو ہے نا، وہ P450 سائٹوکروم ایک ہوتا ہے لیور کا، وہ اس کو میٹابولائز کر دیتا ہے۔ ہر ایک چیز میٹابولائز ہو رہی ہے جگر میں سے، فرسٹ پاس میٹابولزم کہلاتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوڈ بھی تو پڑتا ہے نا جی۔ لوڈ پڑے گا تو کب تک برداشت کرے گا؟ اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو لیور کو چاہیے، اور وہ چیزیں مل رہی ہیں جو اس کے کام اس سے کروائی جا رہے ہیں، تنخواہ اس بیچارے کو دے نہیں رہے، وہ کہاں تک چلے گا؟ تو یہ جناب ایک طرح سے خلاصہ بھی ہو گیا، ایک توجیہ بھی ہو گئی، اور ایک آگے کا لائے عمل بھی ہو گیا۔ اب جس کو چاہیے دیکھنے کا جو اس نے چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ دے۔ ویسے میں کبھی اپنے شاگردوں میں رہیں مار کھاتے نہیں دیکھے جی۔ اللہ حافظ۔